سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسی بے شمار آیتوں کو نازل فرمایا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کے طاقت پر یقین کریں اور ساری مخلوقات سے یقین نکال کر ایک خالق پر اپنے یقین کو جما دیں۔ اللہ پاک نے 27ویں پارے میں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا، زمین کو ہم نے بچھایا۔ ذرا دیکھیں تو کہ آسمان کو کس طرح ہم نے بنایا ہے، یہ ہماری طاقت کا ایک مظہر ہے۔ ہم نے زمین کو کس طرح بچھایا ہے، یہ ہماری طاقت کا نمونہ ہے۔ یہ سب چیزیں، آسمان و زمین اور درمیان کی ساری چیزیں، یہ اللہ پاک کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے۔ مرد اور عورت یہ جوڑا ہے، کالا اور گورا یہ جوڑا ہے، میٹھا اور کڑوا یہ جوڑا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے جوڑ میں پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ پاک یقین دلانے کے لیے، یقین کو جمانے کے لیے قسمیں بھی کھایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے میں اور آپ کسی مسئلے میں اگر اپنی بات کو پختہ بنانا چاہیں تو قسم کھاتے ہیں۔ اللہ پاک کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے 5 قسمیں 27ویں پارے میں سورہ طور میں کھائی ہیں۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ وکتاب مستور، قسم ہے کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کاغذات میں۔ اس سے مراد قرآن پاک ہیں، اس سے مراد اعمال نامے ہیں۔ مفسرین نے اس سے بہت ساری مرادیں بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور کیا چیز ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ہمارا مکہ میں کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، بالکل اسی کعبے کے سمت میں اوپر چلتے جائیں تو آسمان پر اللہ پاک نے فرشتوں کے لیے بھی ایک کعبہ بنایا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اپنے کعبے کا، بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لے، قیامت تک اب اس کو دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ موقع ملتا ہے بیت معمور کے طواف کا، اس کے بعد قیامت تک نئے فرشتے طواف کرتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک اپنے بیت معمور کی قسم کھا رہے، والبیت المعمور والسقف المرفوع، اللہ بلند چھت کی قسم کھا رہے، والبحر المسجور، اللہ پاک سمندروں کی قسم کھا رہے ہیں جو سمندر چل رہے ہیں، بہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ قسم کھا کر اپنی قدرت کو سمجھایا ہے، اپنی قدرت کو بتایا ہے کہ ہم اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ بندہ یقین لے آئے۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں مانیں گے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم جب جہنم میں ڈالیں گے
تو جہنم میں ڈالنے کے بعد جو تکلیف ہوگی اس تکلیف پر ہمیں کوئی ترس اور رحم نہیں آئے گا۔ جیسے یہاں ہم کسی کو تکلیف دیں اور تکلیف جس کو ہم دے رہے ہیں وہ رحم کی بھیک مانگے کہ معاف کر دو، دوبارہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ اب تکلیف دینے والے کے لیے ممکن ہے کہ اس کے دل میں رحم آ جائے، معاف کر دیں، چھوڑ دیں، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب قیامت کے دن تم آ جاؤ گے اور جہنم میں جب کافروں کو، منکروں کو ڈالا جائے گا تو اللہ پاک کے سامنے وہ رحم کی بھیک مانگیں گے، ترسیں گے، تڑپیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں کوئی ترس نہیں آئے گا، آپ کی تکالیف کو دیکھ کے ہمیں کوئی رحم نہیں آئے گا۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ یہاں رحیم ہے، وہاں بھی رحیم ہے، لیکن رحم کس کے لیے؟ جو اللہ کی مان کر گزارنے کی کوشش کرے اور کوشش کرتے کرتے اس سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ پاک اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی مانی نا، ہٹ دھرمی کے ساتھ زندگی گزارے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک کو آخرت میں کچھ رحم نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے مختلف مقامات پر آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں سورۃ النجم کے اندر کہ دیکھو ہم نے آپ کے درمیان میں ایک پیغمبر بھیجا، وما ينطق عن الهوى، یہ پیغمبر جو باتیں کہتا ہے یہ سب ہماری طرف سے سکھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات عرض نہیں کرتا ہے، اور وحی کا فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے۔ کافر اور مشرکین کہنے لگے کہ وہ فرشتہ جو آپ پر وحی لے کر آتا ہے کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواہش ظاہر کی تو حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں میرے سامنے آ گئے، اور اس کے بعد معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے بہت بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی زندگی کو درست گزارو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو، یہ بہتر زندگی آپ کے لیے کامیابی کا ضامن ہوگی۔ اور آخر میں ایک آیت اللہ پاک نے بڑے اچھے انداز سے بتائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آپ کے درمیان میں قرآن کو آسان کر کے بھیجا ہے۔ اب ہے کوئی تم میں سے قرآن پاک کو سمجھنے والا، قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن پاک ہمارے درمیان میں آسان ہے۔ آسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اس میں واقعات جو سمجھائے ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہے۔ آسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن میں اپنی رائے کا استعمال کریں، ہمیں جو سمجھ میں آ جائے وہی بہتر ہے، نہیں۔ آسان کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعات قوموں کے بیان کیے گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا آسان ہے۔ جو نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، والدین کے حقوق کے احکام اور بہت سارے آسان کر کے جو باتیں سمجھائی گئی ہیں وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ قرآن میں ہم اپنی رائے کا استعمال کریں، یہ طریقہ گمراہی لانے والا ہے۔ صحابہ کی رائے پر ہم عمل کریں گے، فقہاء اور محدثین کی رائے کا ہم احترام کریں گے، اپنی رائے کو قرآن میں ہم نہیں ڈالیں گے، ورنہ جو شخص اپنی رائے کو قرآن میں داخل کرتا ہے وہ گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کے نام پر درس دیتے ہیں، مگر مفسرین، محدثین، صحابہ، فقہاء، علماء امت کی رائے کو ترک کر کے اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں، اور پھر نماز کا مطلب غلط بتاتے ہیں، روزے کا مطلب غلط بتاتے ہیں، زکوٰۃ کا مطلب غلط بتاتے ہیں۔ جو انہیں سمجھ میں آ جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں آسان ہے۔ علماء نے تو قرآن کو نعوذ باللہ مشکل بنا کر رکھ دیا ہے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ نقل کر کے بات ختم کروں۔
جب بات آئی ہے اسی پر تو ہمارے شہر کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے نماز کی آیت کو بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو کبھی نماز کے قریب مت جانا۔ دیکھو قرآن تمہارا کہتا ہے نماز مت پڑھنا، اب یہ مساجد میں نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، یہ علماء اور مفتیان کرام نے غلط ترجمہ کیا ہے، غلط تشریح کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں قرآن تو صاف کہتا ہے ایمان والو نماز سے قریب مت جانا۔ کب مت جانا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے میں ہو۔ اور کہتا ہے نشے سے مراد آپ جانتے ہیں؟ نشے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے عشق کا نشہ، رسول اللہ کے عشق کا نشہ۔ اب ہمارے اندر اللہ کی محبت سما چکی ہے، رسول اللہ کی محبت اتر چکی ہے، اب ہم اللہ اور رسول کے عاشق ہیں اور نشے میں جھوم رہے ہیں، اب نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ سچا ہے، رولیکس ہوٹل پر یہ واقعہ سچا آپ نقل کر رہا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا کہ آپ کے نشے کو اتارنے کے لیے جوتا ہے، ایک دم صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ ایسے نشے کو اتارنے کے لیے جوتا موجود ہیں، 4 جوتا آپ کے سر پر لگے گا، سارا نشہ نکل جائے گا اور نماز کے لیے آ جاؤ گے۔ تو دیکھو قرآن سے گمراہ کر رہا ہے، اور ایسے کئی لوگ اس کی مجلس میں بیٹھے تھے جو اس کی باتوں پہ سر ہلا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے کہ یار آپ نے تو ایسی تشریح کر دی کہ آج تک ہم نے کسی درس میں یہ بات نہیں سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ ایسے بہت سے آپ کو یوٹیوب پر بھی ملیں گے جو قرآن و سنت کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے گمراہی کی طرف ڈھکیلتے ہیں۔ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو نام لے کر بتاتا کہ یوٹیوب پر ایسے مفسرین کی، محدثین کی اور بیان کرنے والوں کی کمی نہیں ہے جو قرآن پڑھ کر آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو آسان کر کے بھیجا ہے۔ جو علماء اور ائمہ محدثین آپ کو تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔